گناہیں کی معافی منگے ماشاءاللہ ہر سال ایک کانفرنس کرویں شب برات کی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے عقائد کی اصلاح تھیوے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو قرآن و سنت نال روشناس کی توجہ تاکہ نبی علیہ السلام کی امت دے دلیں دے اندر نبی علیہ السلام دی محبت قرآن دی محبت دین دی محبت بلہی بنجے اے مقصد ہونے ان شب برات دی کانفرنس دا میں عظیم و شان کانفرنس سے انعقاد کے ہوتے اور اپنے علاقے دے لوگیں دی اصلاح کی خاطر تاکہ او نیک بڑھ ونجے نمازی بڑھ ونجے جناب والا قرآن نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نال نبی علیہ السلام دی سنت تے ادا کو اپناون والے بن ونجے ای کانفرنس دا انعقاد کریں گے شب برات دی رات چھٹکارے دی نجات دی رات آج دی رات بے عظیم و شان کانفرنس جنی بیات انہیں دے بڑھ وڈیرے عظیم اللہ دے ولی کلندر وقت حضرت مولانا سید محمد نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ دی بیادت ایک کانفرنس سے نکات کریں گے آج دی تاریخ ساز کانفرنس دے ہوتے میں اپنے محب بھیرا سید محمد توقیر شاہ حافظہ اللہ تعالیٰ واسطے دعا گو بھی ہاں کہ اللہ ای عظیم عالم دین سید محمد توقیر شاہ کو دنیا آخرت دیا بھلائیں عطا فرماوے آکو آمین دنیا آخرت دیا عزت عظمت عطا فرماوے نظر بد کنو اللہ سید توقیر شاہ دی حاسدین دے حسد کنو دشمنے دی دشمنی کو حفاظت فرماوے آکو آمین میرے بھراؤ دوستو مختصر وقت آج دی جیری راتے اس شب برات دی راتے چھٹکارے دی راتے نجات دی راتے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے روایتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی فرمانے 5 مبارک راتیں جیرے بندے انہیں راتے کو جاگتے عبادت کرے سے قرآن دی تلاوت کرے سے اللہ دا ذکر کرے سے نوافل پڑھ سے تہجد یا رکعتہ ادا کرے سے بل جناب والا رب دے حضور رو روتے ہنجو بہاتے اپنے گناہ کے معافی منگسے اللہ اسارے دین دے گناہ معاف فرما اللہ رات دے گناہ معاف فرما اللہ مجالس دے گناہ معاف فرما کہ جناب اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ جاگتے عبادت کرتے ہی رات کو اللہ کو راضی کرے سے اللہ اپنے ان بندے واسطے جنت کو واجب کر رہے سے آپ کو سبحان اللہ مبارک رات ہی رات اسا رسوم و رواج کو بچنے ہی رات کو اسا جلوے حلوے نہیں ماننے اسا جناب والا ہی رات کو عبادت کرنی ہے حضرت مولانا سید محمد توقیر شاہ سے ہر سال اجتماع ہی واسطے منعقد کریں گے تاکہ لوگوں کی اصلاح تھیوے تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق ہی رات کو عبادت کریں اے رات حلوے جلوے نہیں ہی رات کو کھانے نہیں اٹھاونے ہی رات کو چراغا نہیں کرنے ہی رات کو عبادت کرنی ہے کیا کرنی ہے سی پٹاخے نہیں بجاونے تیرے چاروں طرف پٹاخے بجنے پہ اس سارا کچھ غیر شریع جناب والا رب دی رحمت کو اسارے جوان رکے دے پہ اے پٹاخے بجاتے اے جناب والا رسوم و رواج کرتے اسا انہیں سارے چیزیں کو روکنے اور جناب اعلیٰ رب دے حضور اسا عبادت کرنی ہے ان رات دا مقصد ہے سمجھ آگئی ہے سی اللہ جناب اعلیٰ مجھے دانی کرنے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اللہ سے قرآن فرمائے میرے بندو جرے گناہ تسا کھلم کھلا کریں دو جرے گناہ لکتے کریں دو انہیں سارے گناہیں کو چھوڑ دیو آج یہ ساری دعا قبول کیوں نہیں تھو دی آج حرام کاری دی وجہ تو حرام خوری دی وجہ تو ان حلق دے تلے جرے حرام کا لقمہ میں دے جناب اعلیٰ ان حرام کاری دی وجہ تو حرام خوری دی وجہ تو گناہیں دی وجہ تو جناب اعلیٰ اساریہ دعائیں قبول نہیں تھینیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حلق دے تلے
جیٹم حرام کا لقمہ ویندے جیٹم مشتبہ لقمہ ویندے جناب والا حرام لقمے دی نحوست دی وجہ تو ای مشتبہ غذا دی وجہ تو ایمان ملیا میٹ تھی ویندے حرام اتنا بڑا زہر ہے حرام اتنا بڑا نقصان دہ ہے کہ جناب اعلیٰ اسارے ایمان کو ملیا میٹ کر دیں دے اسارے ایمان کو ترباہ برباد کر دیں دے اے حرام دی نحوست ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی روایت ہے توجہ کرے سو نبی مکرم نے فرمایا نبی محتشم نے فرمایا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے دے طویل سفر کرتے ہوئے دے جناب اعلیٰ خانہ کعبہ دے غلاف کو دودھ خانہ کعبہ دے غلاف کو پکڑتے کھیندے یا رب اندہ کھامن حرام دے اندہ پیمن حرام دے اندھی پرورش حرام غذا نل تھیے جناب والا حرام دی وجہ تو اے دعا لپیٹتے منہ دے اتے مار دیتی ویڈیے نہ عمرہ قبول تھی دے نہ دعا قبول تھی دیے چاہے کوئی بندہ خانہ کعبہ دے غلاف کو پکڑتے روتے ہنجو بہاتے دعا منگے نبی علیہ السلام نے فرمایا شب برات دی راتے چھٹکارے دی راتے آج دی رات ایسا گناہیں کنو توبہ کرنی ہے آج دی رات ایسا حرام کاری کنو توبہ کرنی ہے آج دی رات ایسا حرام خوری کنو توبہ کرنی ہے جرا بندہ لکھا روپے خرچ کرتے ہوئے دے اپنی آل اولاد کو چھوڑتے ہوئے دے اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا لپیٹتے منہ دے اتے مار دیتی ویندی ہے اگر اندھا کھامن حرام دے پیمن حرام دے لباس حرام دے اندھی پرورش حرام نلتی ہے توجہ کرے سو دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترائے بندے ایو جن اللہ انہیں دی دعائیں کو رد نہیں کرے گا اللہ انہیں دی دعائیں کو قبول فرمے دے پہلا بندہ اوہے جرا حالت سفر دعا مندے اللہ ان دی دعا کو قبول فرمے دے دوجا بندہ والدین جری اولاد دی حق کے دعا مندے اللہ قبول فرمے دے تیجا مظلوم میں جرا ظالم دی حق کے بد دعا کریں دے اللہ قبول فرمے دے جناب کوٹلا بدر پودرے والو توجہ کرے سو ترے بندے جنہیں دی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا جنہیں دی دعائیں کو اللہ قبول کریں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ترے بندے انہیں دا بھی کھامن حرام دے انہیں دا بھی پیمن حرام دے انہیں دا بھی لباس حرام دے کہ جناب اعلیٰ دعا لپیٹتے منہ تے مار دیتی ویندی دعا قبول نہیں تھی دی تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس سے اٹھتے ایک فرشتہ مقرر ہے جرا دین کو اعلان کریں دے رات کو اعلان کریں دے کہ جیندی جرا بندہ حرام کھندے حرام کی وجہ تو نہ اندے نفل قبول تھی نہ فرض قبول تھی اللہ حرام کی وجہ تو انہیں حدیث کو معلوم تھیا حرام کی وجہ تو نہ ساری دعا قبول تھی نہیں نہ ساری عبادت قبول تھی آج توبہ کر دے اٹھو شب برات دی راتے چھٹکارے اور نجات دی راتے توبہ کر اللہ گناہیں تو توبہ اللہ حرام کاری تو توبہ اللہ حرام خوری تو توبہ اللہ خود بھی حلال کھمسا اپنی آل اولاد کو حلال کھویسا ان شب برات دی رات دا سبق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی اما ام سلیم نے چھوٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام دی خدمت دے دیتا حضرت انس دین کو بھی خدمت کرنے ہیں رات کو بھی خدمت کرنے ہیں سفر کی خدمت کرنے ہیں حضر کی خدمت کرنے ہیں نماز اکٹھے قرآن تلاوت اکٹھے ہر جاتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہونے ہیں حضرت انس فرمیدن 10 سال خدمت کی تھی کبھی نبی علیہ السلام نے ایک آکھیا ایک کام کی تھی ایک نو نہیں کیتا سبق ملتے اساوی اپنے ملازمین نال اپنے نوکرے نال حسن سلوک نال پیش آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل روایت جنہی سناوٹ چاہتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خادم خاص انہیں فرمائے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سی کو حضرت انس نے فرمائے کہ اللہ تم درخواست کرو
کہ اللہ میں کو مستجاب الدعوات بنا دے وے کوٹ بودرے والو مستجاب الدعوات ان کو اکھیلیں کہ میری دعا منگے اللہ ان دعا کو قبول کر گھنے جی وقت بندہ ہاتھ چاہے اللہ ہتے دی لاز رکھ گھنے جو کچھ اللہ کو منگے اللہ نئے دعائیں کو قبول کر گھنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی تھی اللہ کو میرے واسطے درخواست کرو اللہ کو منگو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بنا دے میں جیری میں دعا منگا اللہ قبول کر گنے کوٹ بودرے والو امت واسطے سبقے تیرے میرے واسطے سبقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کی تھی اپنی امت کی تربیت کی تھی اپنی امت کو سبق دیتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ جناب والا اگر تو چاہتے مستجاب الدعوات بنونے نبی علیہ السلام نے فرمائے انس اگر تو چاہتی کہ مستجاب الدعوات بنونے جیڑی تو دعا منگے اللہ قبول کر گے سن انس آمان علی امتی تا کوئی سبق ہے تیرے واسطے بھی سبق ہے میرے واسطے بھی سبق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمائے انس اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتی حلال کمامر دے اہتمام کر حلال کھامر دے اہتمام کر حلال کمامر دے اہتمام کر حلال کھامر دے اہتمام کر حلال کمامر دا اہتمام کر حلال کھامر دے اہتمام کر انس سے تو اللہ مستجاب الدعوات بڑھا دے سے جیری دعا منسی اللہ تیری دعا کو قبول کرے سے جی ٹیم حق کیسی اللہ تیری حق دی لاج رکھے سے آکو سبحان اللہ بلند آواز میں آکو سبحان اللہ شب برات دی رات پہ آکو اللہ اکبر چھٹکارے نجات دی رات پہ آکو اللہ اکبر اللہ نے جتنی تو آکو زبان طاقت دی تھی آکو اللہ اکبر میرے بھراو دوستو امت واسطے سبق کے آج حرام کاری عام تھی گئے آج حرام خوری عام ہے آج سودی معاملات جکڑی کیوں آج رشوت کے اندر جکڑی کیوں آج جناب چاروں طرف گناہی گناہ ہے آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی دا مقدر کیوں ہے آج پوری دنیا کے اندر اسا مار کو کھمدے کیوں آج گھریلو طور پہ سب پریشان کیوں آج رزق دی تنگی کیوں ہے انہی سب سے بڑی وجہ حرام کاری ہے حرام خوری ہے اور گناہ دی وجہ ہے شب برات دی راتیں چھٹکارے دی راتیں نجات دی راتیں حضرت سعد توجہ مختصر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر دے امیر صحابہ اکرام گناہ کو نقصان سمجھ دے اصحاب پیمبر گناہ کو اتنا بڑا نقصان سمجھ دیا کہ اللہ ناراض تھی ویسے جناب والا اللہ ناراض تھی ویسے ایک قافلہ جناب عیسائیں دے ملک کی طرف گئے جگہ جہاد کا قافلہ ہے روم کی طرف کافر پریشان تھی گئے کہ جناب مسلمان تا ادھی دنیا فتح کر چکے انہیں کو کیویں روکوں تعداد دے حوالے نال کامیں اسلحہ انہیں کنے برائے نامے بدن دے حوالے نال لاغر تے کمزور انہیں دے سامنے پہاڑ نہیں ٹیک سکتے سمندر نہیں ٹیک سکتے ادھی دنیا فتح کر چکے انہیں کو کیویں روکیا ونجے انہیں دے ایمان تے چوٹ لئی ونجے انہیں دے ایمان تے اٹھتے ضرب لئی ونجے انہیں دے اندر ایمان کی اتنی طاقت ہے روحانیت کی اتنی طاقت ہے کہ چاروں طرف فتح ہی فتح کرنے میں یہودی عیسائی بدھے توجہ کافر بیگن کہ مسلمانے دی فتوحات کو کیویں روکیا ونجے مسلمانے دی طاقت کو کیویں ختم کیتا ونجے جناب اعلیٰ انہیں دی تعداد ہی تھوڑا ہے اسلحہ برائے نام ہے بدن دے حوالے نال لاغر تے کمزور ہے لیکن انہیں دے اندر ایمان دی طاقت ہے روحانیت دی طاقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی سارے شگرد تربیت یافتہ انہیں کو کیویں روکیا ونجے کافر بڑھے بیگن انہیں جناب اعلیٰ مشورہ کیتے کہ انہیں دے رستے دے اندر جتوں اے مسلمان جہاد دا قافلہ گزر سے ننگی لڑکیاں کھڑا کر دیتے ہیں ونجن توجہ اے ننگی لڑکیاں ترے کم کرے سے نمبر ہے ڈانس کرے سے نمبر 2 اپنے جسم کا نمائش کرے سے نمبر 3 ناچ گانا کرے سے کہ اپنے والا جناب اعلیٰ
انہیں کو اپنی طرف گناہ دی دعوت رسد جناب اعلیٰ مشورہ تھیا ایک پروگرام بڑھ گیا کہ جتوں مسلمانے دا لشکر گزر سے جناب والا رستے دے اندر ننگیاں لڑکیاں کھڑا کر دیتے ونجے جینا گانا گمسٹ اور اپنے جسم دی نمائش کرتے جناب والا انہیں کو سرے سے آج 1400 سال تھی گئے جناب والا آج بھی مسلمانے دی نوجوان نسل کو مسلمانے دے نوجوان جناب والا دھیری پترے کو کافر وہ طریقہ اختیار کیتا ہویا ہے آج موبائل دے اٹھتے لچر بےہودہ ڈرامے آج مسلمانے دی نوجوان نسل کو رائے راستے ہٹامڑ واسطے 1400 سال پہلے کافر طریقہ اختیار کیتا ہے ناچ گانے ڈانس بے حیائی فحاشی جناب والا آج بھی 1400 سال پہلے وہ طریقہ استعمال کرتے آج مسلمانے دی نوجوان نسل کو رائے راستوں ہٹاتے گناہ دے اٹھتے لایا وینا پہ بے حیائی فحاشی اڑیانی دے اٹھتے مغربی تہذیب و تمدن ہندوانہ رسوم و رواج جناب اعلیٰ کافر مشورہ کرتے انہیں آکے اگر تسا مسلمانے دی فتوحات کو روکن چاہو اگر تسا مسلمانے دے قدمے کو روکن چاہو اے رستے دے اندر اے ننگی لڑکیاں کھڑیا کرتے انہیں جنہیں ڈانس کریں ناچ گانا اور انہیں کو اپنے طرف جناب اعلیٰ گناہ کی دعوت دے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دے امیر المومنین ہیں انہیں کو پتہ لگ گیا قافلے کے پلاننگ کرنے پہ پورے قافلے کو پورے مجمع کو کٹھا کتوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اعلان کیتا کافرے دی سازش کا اسا کو پتہ لگ گئے کافرے دی پلاننگ دا پتہ لگ گئے تو آدھے رستے دے اندر ننگی لڑکیاں کھڑے ہو سے ناچ گانا ہو سے جسم دی نمائش ہو سے بے حیائی فاچی اڑیانی ہو سے اصحاب پیمبر نبی کے شاگردوں نبی کے دیوانوں نبی کے جانثاروں اگر تم نے آنکھ اٹھا کر ان ننگی لڑکیوں کی طرف دیکھا اگر تم نے ناچ گانے کو سنا اگر تم نے نظر اٹھائی رب محمد کی قسم رب کی طرف سے جو فتوحات جاری ہیں وہ فتوحات رک جائیں گی غلبہ رک جائے گا تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے گناہ نہیں کرنا گناہ کی وجہ سے فتوحات رک جائیں گی سعد بن ابی وقاص نے قافلے کو تقریر کی قافلہ چل پڑا راستے میں لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جو ڈانس کر رہی تھی اور گناہ کی دعوت دے رہی تھی اصحاب محمد جو نبی علیہ السلام کے دیوانے تھے نبی کے تربیت یافتہ تھے نبی کے جانثار تھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ایک خاتون نے کہا یہ تو مرد ہی نہیں دوسری خاتون نے کہا مرد تو یہی لوگ ہیں جو پاکیزہ ہیں مطہر ہیں جنہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جناب والا جب انہوں نے نبی کے شاگردوں کا یہ عمل دیکھا جناب والا وہ ساری خواتین کلمہ پڑھ اٹھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائیو دوستو آج بھی جو مسلمانوں کی فتوحات رکی ہوئی ہے فلسطین میں دیکھو لبنان شام میں دیکھو عراق کشمیر میں دیکھو آج چاروں طرف پاکستان کے اندر دیکھو ہم گھریلو طور پر پریشان ہیں آج چاروں طرف رزق کی تنگی لا قانونیت بدامنی بھائی نے باپ کا گربان پکڑا ہوا ہے بھائی نے بہن کا قطع تعلقی یہ ساری وجوہات گناہ کی وجہ سے کس وجہ سے ہیں گناہ کی وجہ سے ہے آج شب برات کی رات ہے نجات کی رات ہے آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے اللہ حرام کاری سے توبہ اللہ حرام خوری سے توبہ اللہ گناہوں سے توبہ خود بھی حلال کھاؤ اپنی آل اولاد کو بھی حلال کھلاؤ آج کے شب برات کا حضرت مولانا سید محمد توقیر شاہ کے اجتماع کا یہ تمہیں پیغام ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ آج گناہ مسلمانوں دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے آج گناہ ہمیں اندر سے کھا رہا ہے آج دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں نماز کے اندر وہ تاثیر نہیں آج ہمارے بازو کے اندر وہ قوت و ہمت نہیں وہ غیرت نہیں آج گناہ کی وجہ سے مسلمان ختم ہو چکا ہے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا دشت و دشت دریا میں دوڑا دیے گھوڑے بحر ظلمات میں یہ اقبال نے کہا تھا جناب والا آج بڑی ضرورت ہے کہ آج ہم نماز کے اندر وہ طاقت پیدا کریں نماز کے اندر وہ روحانیت پیدا کریں آج ہماری دعا میں تاثیر ختم ہے نماز میں تاثیر ختم ہے نگاہ میں وہ تاثیر نہیں جناب والا
اور ہاتھوں میں وہ قوت و طاقت نہیں. آج گناہوں کی وجہ سے نبی کی امت کا کردار بدنما ہو چکا ہے. میرے نبی کے امتیوں، ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کو بھی چہرہ دکھانا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی، اصحاب پیغمبر کو بھی، اہل بیت کو بھی. آج بھاگ کر کے اٹھے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، ہماری حرام کاری سے توبہ، حرام خوری سے توبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول آیا، اللہ کے رسول میرے لیے، اللہ کے رسول درخواست کی، میں متقی بننا چاہتا ہوں، میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ بودرے والوں یہ نہیں کہا کثرت سے نماز پڑھا کر، کثرت سے نوافل پڑھا کر، حج کیا کر، عمرے کیا کر، زکوٰۃ عشر صدقات دیا کر. سنو سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو متقی بننا چاہتا ہے، اگر تو عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو حرام کاری کو چھوڑ دے، حرام کاری کو چھوڑ دے. آج جناب والا مسلمان حرام کاری کی دلدل میں، حرام خوری کی دلدل میں دھس چکے ہیں. گناہ کے 3 بڑے نقصان ہیں. پہلا نقصان بہت بڑے نقصان ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ جناب اعلیٰ، پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ رزق تنگی پیدا کر رہے ہیں. آج ایسا دیکھوں، پہلے جناب اعلیٰ مٹی کو ہاتھ رہنے دے، مٹی سونا بڑھنے نہیں ہے. آج سونے کو ہاتھ لے لوں تو جناب اعلیٰ سونا مٹی بڑھے. دوسرا نقصان گناہ کی وجہ سے، دوسرا نقصان مال ڈھیر ہو سے، پیسہ ڈھیر ہو سے، مال زمینہ رکھے ڈھیر ہو سے لیکن مشکل نہ مل سے. ایک بندہ کہتے بھیرا میرا بڑا امیر ہے، کروڑا روپے، لیکن کیا کروں مشکل ایسی کنٹینر پھنس کے جہاز لوگ بھی پلازے کو آگ مارکیٹے کو بھالا کو ویسے جناب اعلیٰ نقصانات تھی ویسے، چوری ڈکیٹی تھی ویسے، مال ڈھیر ہو سے لیکن جناب اعلیٰ ہو سے مشکل مل سے گئے. دوسرا نقصان. تیسرا نقصان گناہ دا توجہ، اللہ مال تا ڈھیر ہو سے، پیسہ ڈھیر ہو سے لیکن اللہ لوگوں نے نظریں کو گھرا دے سے، لوگوں کو حقارت دی نگاہ نہ دیکھ سے، لوگوں کو نفرت دی نگاہ نہ دیکھ سے. یہ گناہ دی نحوست دی وجہ تو، گناہ دی وجہ تو اللہ لوگوں نے نظریں دے اندر گرا دے سے. ایک گناہ دے جناب اعلیٰ 3 بڑے نقصانات. شب برات دی رات، چھٹکارے دی رات، اج رات اساں توبہ کرتے عہد کرتے اٹھوں. آخری گال جتنے بھی دینی پروگرام تھینے پہ اج جتنا دین تابندہ اور زندہ ہے، جتنا دین دیا باہر کو دیکھتے پیو، جتنا دیکھتے پیو قرآن کی تعلیمات باقی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی ہے. اے مدارس، اے جناب اعلیٰ نماز دے مسائل، روزے دے، حج دے مسائل، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتہ زندہ تعلیمات اے مدرسے پہ مولوی دے صدقے ہیں. میرے بھراو سوچ کو، بھراو دوست کو، ہی ٹائم کافرے نہیں ودی پلانیں گے. بڑا پروپیگنڈ ہے کہ مولوی کو ختم کرو، مدرسے کو ختم کرو. آج اگر کپڑے کی فیکٹری بند تا کپڑا بند، لوہے کی فیکٹری بند تا لوہا بند. میرے بھراو دوستو، اگر آج دین دی بقا ہے مدرسے اور مولوی دے صدقے ہے، اگر قرآن کی بقا ہے مولوی اور مدرسے دے صدقے ہے، اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی بقا ہے مولوی کے مدرسے دے صدقے ہے. آج نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا زندہ ہے تو مولوی کے مدرسے دے صدقے. آج نبی علیہ السلام دے ایک جناب والا اسا کپڑے پہنو، ساری تجارت، معیشت، سارا جنازہ، سارا کچھ، سارا نظام زندگی اگر دین اسلام دے صدقے ہے تو مولوی تے مدرسے دے صدقے ہے. اج شب برات کا اجتماع تھینا پہ کہنے صدقے ہے مولوی تے مدرسے دے صدقے ہے. آخری پیغام، مولوی نالی مدرسے، مولوی نالی محبت کرے سو مدرسے نالی محبت کرے سو. ہاتھ کھڑا کرے جرا بندے مولوی تے مدرسے نال محبت کرے سے. آج جناب سارے پنجاب کے اندر صرف رواج ہے، اسا بلوچستان خیبر پختونخوا ونجو ایم پی اے ہم سے، سردار ہم سے، چودھری ہم سے، لیکن جب تک مولوی نام سے ولی میں آغاز شادی آغاز نہ تھی سے. ہمارے ہاں تو جناب سردار کا انتظار ہے، سردار ہم سے، چودھری ہم سے، ڈی سی ہم سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معاشرے سب کو افضل ترین مولوی ہے، معاشرے
سب تو چنگا بندہ مولوی ہے جڑا دن رات قرآن و حدیث پڑھے نہ بیٹھے اسانے آج دین کو نو دوریے شادی دے پروگرام میں توارے کوئی پروگرام میں جناب علیہ انہیں اندر مہمان خصوصی مولوی کو بڑے سو ہاتھ کھڑا کرو مولوی کو دعا کرے سو آج معاشرے کے اندر کافرے دی پروپیگنڈے دی وجہ تو آج مولوی دی اہمیت عظمت آج جیسا سارے پنجاب میں مولوی میں جیوے کو موچی ہوئے جیوے کو درزی ہوئے نبی تے مسلح دا وارث مولوی کون ہے نبی تے مسلح دا وارث آخری دار جڑے پادری اندر پادری امریکہ دے اندر یورپ انہیں کو ڈی سی دے مراد حاصل جہازے دے فہی سفر خدا دی قسم شیخ الاسلام مفتی طبقے مولوی دی درخواست 1.5 لاکھ ہوئے وہ کہنو سارے طبقات افضل مولوی ہے مولوی دی درخواست 15,000 ڈاکٹر پروفیسر دی درخواست کم از کم مولوی دی درخواست 1.5 لاکھ روپیہ ہوئے کتنے ہوئے سی مولوی چنگی گاڑی دے آوے چنگے کپڑے دے نبی دے مسلح دے آوے مولوی دی عزت کر مولوی نبی علیہ السلام دے دین دوارے سے آج چاروں طرف الحمدللہ جمعیت علماء اسلام دینی مدارس کے پچھو علماء کرام اسارے پیر و مرشد دے دست بازو حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ارشد صاحب تشریف فرما ہے الحمدللہ اے مولوی دی رات محنت کریں دے پہ کہ رب دی دھرتی دے رب دا نظام آوے 24 گھنٹے محنت کریں دے پہ کہ جناب مسلمان نسل جنت بننے والی بڑھ بنے تو مولوی نال محبت کرے سونا محبت کرے سونا جناب اعلیٰ غرناتا سپین مسلمانے نہ ملکیں اوندے تیروں دوار روندے پن ہائے سارے ابا و اجداد کا مسلمان ہیں آج اتھا نہ کوئی جنازہ پڑھاونا لے نہ کوئی نماز نہ کوئی قرآن پڑھاونا لے منجو غرناتا سپین کے دور و دیوار روندے پن جی ٹائم انہیں مولوی تے مدرسے دی قدر نہیں کیتی مولوی تے دستے بازو نہیں بڑھے مدرسے تے دستے بازو نہیں بڑھے اللہ کہیں دا محتاج نہیں جی ٹائم انہیں مولوی دی عزت نہیں کیتی اللہ نے انہیں اپنو دین بھی خاص کی دے قرآن بھی خاص کی دے نبی دی تعلیمات بھی خاص کی دے میرے بھراو دوستو شب برات دی راتیں چھٹکارے دی راتیں اگر مولوی نہ ہوئے تو کوئی بیان کرے نسو کو بیان کرے وہ سیکولر لوگ تو کو آتا بیان کرے نا کوئی لادین لوگ وہ تو انہیں دین دے مخالف ہیں خدا را انہیں دینی مدارس کی محبت دینی مدارس کو مضبوط کرو علماء کو مضبوط کرو اگر نبی کی تعلیمات کی بقا چاہ دو مولوی کے مدرسے کو مضبوط کرو اگر چاہ دو نبی کی تعلیمات نبی کی سنت پر زندہ رہے تو مولوی اور مدرسے کو مضبوط کرے سنے سارے حضرات روز دیا یہ 8 ریاستہ مسلمان ریاستہ ہیں امام بخاری دفانے وجہ بخارے امام ترمذی امام قدوری دفانے رب محمد دی قسم جیتے انہیں مولوی دی قدر نہیں کیتی قرآن تو بعد اصل کتاب سب تو بڑی کتاب بخاری شریف ہے امام بخاری دفانے وہ ونجو وہ علاقے جیتے مدرسہ بند تھی گئے مدرسے گھوڑے گدے بدے کھڑے بڑے بڑے مدرسے مولوی تے مدرسے دی قدر نہیں کیتی اللہ نے انہیں سارا کچھ خاص کی تھی مولوی نعمت عظمی ہوئے مولوی دی خدمت کی تھی کرو مولوی دا احترام کرے سو دستے بازو بن سو جناب اعلیٰ اے دینی مدارس الحمدللہ ہی ٹائم اسارا پاکستان دی عالم اسلام دا مرکز ہے کیڑا مرکز ہے آج بڑا پروپیگنڈا سی مولوی فوج دی گال کریں میں کیوں نہ کرا جنہیں میرے وطن دے محافظ ہیں جنہیں پاکستان دے مدارس دے محافظ ہیں جنہیں الحمدللہ مارکا حق فتح کیتے انڈیا کو جناب نے دند کھٹے کیتے اج ساری سرحدات دے محافظ اساری پاک فوج جتھا میرے جوان تے میرے بھیرا ہے خدا دی قسم اگر پاک فوج نہ ہوئے ہاں پاکی عراق کی صورتحال دیکھو لبنان کی صورتحال دیکھو شام کی صورتحال دیکھو جناب پاکستان دینی مدارس کا مرکز ہے انشاءاللہ اس دھرتی کے تحفظ سلامتی واسطے دینی مدارس علماء طلباء عوام الناس اسا اپنی پاک فوج شانہ بشانہ ہاتھ کھڑا کریں خدا دی قسم اے پاکستان ہے جرا علماء پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے امید ہے آج جہاد واسطے اتھوں لشکر گیا افغانستان آج فلسطین دی حفاظت تحفظ واسطے اتھوں کال تھی نہیں پیے اور سب توڑی خوش قسمتی اللہ دے گھر روزے رسول اللہ دی حفاظت تھی اساری پاک فوج دے ذمے اسا کو اپنے ادارے میں ساتھ رہنا چاہیے دے سونا سی دعا ہے رب ذوالجلال سنو اللہ سے توارا اسارا آمد قبول فرماویں وما علینا الا البلاغ